لا يضرهم بدعتهم يعلمهم ولا يحصيهم أحقاهم العاقلون ولا يوليهم قول المجتهدون الذي لا يدركه وقت الحمام ولا يناله قول الحكم الذي ليس لصفته حق محدود ولا نحق موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدل بسطور ميدانا أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن لله مائدة ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا قدر على قلب بشر لا يقدر عليها إلا الصائمون. چہلوں کی مناسبت سے کیا گیا ہے، بچوں نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ واقعاً جن ایام میں ہم اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ پورے سال کے بہترین ایام میں سے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ نے اپنے نام سے منسوب کیا ہے۔ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور 12 مہینوں میں سے صرف ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے قرآن میں 11 مہینوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ جب مہینوں کا تذکرہ کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف ماہ مبارک رمضان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ خطبہ شعبانیہ میں رسول اسلام نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، اس مہینے میں اگر کوئی سانس بھی لیتا ہے تو اس کا سانس لینا بھی تسبیح کے برابر ہے، اگر کوئی سو بھی جاتا ہے بستر پہ سونا عبادت کے برابر۔ بہت سارے اعمال ہیں جو اس مبارک مہینے میں انجام دینے کی سفارش کی گئی ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس مہینے میں جو بھی عمل کرنا کوشش کرنا اخلاص کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں۔ ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو لوگ تعریف کریں گے، میں نماز پڑھوں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے، یا میں مجلس کراؤں گا، میں اچھا تبرک بانٹوں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے۔ نہیں، تاکید کی گئی جو عمل بھی آپ انجام دیں ماہ مبارک رمضان میں اخلاص کے ساتھ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو بھی عمل اس مبارک مہینے میں انجام دے رہا ہوں وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ بہت سارے اعمال، خصوصاً ہم لوگ جب سے ماہ مبارک رمضان شروع ہوا بہت سارے اعمال کو انجام دے رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر ہم سوچیں تو پتہ چلے گا کہ جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں میجورٹی ایسے اعمال کی ہے جن کا تعلق ہم سے ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے ثواب ملے، میں روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ مجھے ثواب، میں جھوٹ نہیں بولوں گا تاکہ مجھے عذاب نہ ملے، میں صدقہ دے رہا ہوں تاکہ مجھے اس کا بینیفٹ ملے۔ روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ جہاں ماہ مبارک رمضان میں انسان اپنے لیے اعمال کو انجام دیتا ہے، وہیں پر انسان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جو مرحومین اس کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی انسان سوچے۔ کل ہی میں مشہور عالم دین کا جملہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے تحریر فرمایا یہ سوچ کر ماہ مبارک رمضان میں اپنے آبا و
کیا پتا جو کارِ خیر تم انجام دینا چاہ رہے ہو وہ کارِ خیر جب وہ زندہ تھے وہ بھی انجام دینا چاہ رہے ہو، لیکن تمہارے بارے میں سوچ کر انہوں نے جو ہے اس کارِ خیر کو انجام دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے ان کا دل چاہا ہو کہ 100 روپیہ میں بھی ماہ کی مر کے رمضان میں کسی کی مدد میں دوں، ہو سکتا ہے یہ سوچ کر انہوں نے صدقہ نہ دیا ہو کہ اگر میں 100 روپیے صدقہ دے کر ثواب حاصل کر لوں گا تو میرے بچوں کی ضرورتیں کیسے ہوں۔ انہوں نے ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں سوچ کر کچھ جو ہے کام انجام نہ دیے ہو۔ اب آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ آپ کو موقع ملا ہے ماہ مبارک رمضان میں اپنے یہ بھی اعمال انجام دیں اور جہاں تک ہو سکے اپنے مرحومین کو بھی اپنے اعمال میں شامل کریں، چونکہ آپ کے مرحومین جنہیں موقع نہیں ملا وہ چاہیں بھی تو واپس نہیں آ سکتے۔ خیر بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے دوسرا چانس اگر ہمیں مل جائے تو ہم دنیا میں واقعی جائیں گے سب کچھ کر کے آئیں گے، لیکن ان کو دوسرا چانس ملنے والا لیکن چونکہ زندگی ایک ہی ہے اور وہاں کے مراحل بھی سخت ہے۔ ایران کے جو ہے بہت ہی مشہور عالم دین ہے آیت اللہ مجتہدی تہرانی، وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ان کا ایک دوست تھا، اس نے خواب میں ایک عجیب منظر، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے اور لوگ جنت میں داخل ہونے کے لیے بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ پوری طاقت لگا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ جب سارے لوگ جنت میں داخل ہونے کے لیے جوش و خروش کے ساتھ دوڑ رہے تھے، اس منظر میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو لنگڑا لنگڑا کر اپنے قدموں کو آگے بڑھا۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی یہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے دوست نے خواب کے حالت میں اس شخص کے قریب جا کر پوچھا بھیا جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، جنت میں جانے کی سب کو جلدی ہے، سب تیز قدموں کے ساتھ دوڑ دوڑ کر جنت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تم آہستہ آہستہ لنگڑا لنگڑا کر اپنے قدموں کو کیوں آگے بڑھا رہے ہو؟ تو وہ شخص ان کے دوست کو جواب دیتا ہے جو تیز دوڑ رہے ہیں اور میں جو لنگڑا لنگڑا کر چل رہا ہوں دونوں میں ایک فرق ہے، آج شب جمعہ ہے، آج کی رات وہ لوگ جو دوڑ رہے ہیں نا ان کے ورثاء نے اپنے کارِ خیر پر کو یاد رکھا ہے۔ میں بھی دنیا میں ایک بیٹا چھوڑ کر آیا تھا لیکن اسے میرے بارے میں کوئی فکر نہیں، جس کے نتیجے میں وہ تیز قدموں کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، میں لنگڑا لنگڑا کر چل رہا ہوں۔ ابھی شخص کہتا ہے اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے بتاؤ تمہارے بیٹے کا نام کا جو ہے کیا ہے، وہ کہاں پر رہتا ہے، جا کے جو ہے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں، جانے کے بعد اسے سفارش کروں کہ بھیا تم بھی اپنے والد کے لیے کچھ اچھا کام انجام دو۔ اب خواب کی حالت میں وہ شخص اپنے بیٹے کا نام بھی بتاتا ہے، اس کا کام بھی بتاتا ہے کہ وہ ایک نجار ہے، کارپینٹر ہے، تختوں کا کام کرتا ہے، اور اس کا نام اور اس کا ایڈریس بھی بتا دیتا ہے۔ صبح نماز ہوتی ہے، خواب پورا ہوا، یہ شخص اس کے بیٹے کی تلاش میں نکلتا ہے، تلاش کرتے کرتے جب اس منزل پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے واقعاً اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو نجاری کا کام کر رہا ہے۔ یہ شخص جو ہے قریب جا کر پوچھتا ہے کیا تمہارا نام فلاں ہے؟ میرا نام یہی ہے۔ دوسرا سوال کیا تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے؟ ہاں میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب یہ شخص کہتا ہے بھیا دیکھو کل رات خواب میں نے تمہارے باپ کو خواب جو پورا خواب سنا دیتا ہے کہ سب لوگ تیز قدموں کے ساتھ جنت میں جا رہے تھے، تمہارا باپ لنگڑا لنگڑا کر کوشش کر رہا تھا کہ جنت میں داخل ہو جائے، اور ساتھ میں کہتا ہے تم اپنے باپ کے لیے کوئی ایصال ثواب کا کام کیوں نہیں کرتے؟ اب بیٹا کہتا ہے ابا کچھ رکھ کے جاتے تو میں کرتا۔ یہاں بڑی مشکل سے میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ جو ہے پالنے میں لگا ہوا ہوں، میں کیسے والد کے ایصال ثواب کے لیے کام کروں گا؟ اب یہ شخص کہتا ہے تمہارے والد کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ دیکھیے ہم لوگ سوچتے ہیں زیادہ پیسہ ہوگا تبھی ایصال ثواب ہوگا، نہیں، کیا پتا مسجد میں جو 5 لاکھ 10 لاکھ اعلان کر کے جا رہے ہیں ان کا نہ قبول ہو۔ اگر آپ پورے اخلاص کے ساتھ ایک کھجور بھی دیں گے تو ہو سکتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جب ایصال ثواب کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ دیں گے تو زیادہ ثواب، نہیں، زیادہ اچھی نیت سے دیں گے تو زیادہ ثواب۔ اب یہ شخص کہتا ہے کچھ نہ کچھ جو ہے تم اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے کرو۔ اب یہ شخص جب گفتگو ہو رہی تھی تو پاس میں دریا تھی، وہاں یہ دونوں جو ہے کھڑے ہوئے تھے، تو اب اسے غصہ آتا ہے، میں کہہ رہا ہوں میرے پاس پیسہ نہیں، سامنے والا بار بار یہ فشار ڈال رہا ہے، بار بار جو ہے مجھ پر پریشر بنا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تم اپنے والد کے ایصال ثواب
یہ واپس آ گیا. اب دوسرے دن جب یہ سویا تو دوبارہ وہی تھا, پھر وہی منظر ہے, جنت کا دروازہ کھل رہا ہے, لوگ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس مرتبہ یہ حالت ہوتی ہے. کل رات خواب میں اس کا باپ لگڑا کر چل رہا تھا, اب سب سے آگے دوڑ رہا تھا. اب یہ شخص کے قریب جاتا ہے, کہتا ہے تمہارے بیٹے نے کچھ دیا تو نہیں؟ کل رات تم لگڑا کے چل رہے تھے, ایک رات میں ایک دن میں کیا ہو گیا جس کی وجہ سے آج تم سب سے آگے چل رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ دیکھو, جب تم میرے بیٹے کو سمجھانے کے لیے گئے تھے وہ مان نہیں رہا تھا, اس نے پانی کا ایک چلو اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ کہہ کر اس نے جب پانی کو پھینکا کہ میں یہ پانی اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے پھینک رہا ہوں, تو دریا کے کنارے, نہر کے کنارے ایک مچھلی کا بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا. اس نے جب پانی پورے فشار کے ساتھ پھینکا تو وہ مچھلی کا بچہ دریا میں واپس آ کے کود گیا. میرے بیٹے نے پانی جو پھینکا میرے ایصال ثواب کے لیے, اس کی وجہ سے ایک مچھلی کی جان بچ گئی. اس کے نتیجے میں اللہ نے آج مجھے طاقت عطا کی کہ میں دوڑ کر جنت کے اندر. لہذا ماہ مبارک رمضان میں جہاں ہم اپنے لیے اعمال سمجھا دے رہے ہیں, کوشش کیجیے. اب مجلس میں آئے ہیں, نیت اس کا ثواب میرے لیے بھی ہو, میرے باپ بھی, بڑا آسان. اب قرآن پڑھ رہے ہیں, ثواب میرے لیے بھی, میرے باپ بھی. کسی سے اچھی بات کر رہے ہیں, کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ. اب دل میں نیت کیجیے. اب نوحہ پڑھ رہے ہیں, ثواب میرے لیے, میرے باپ بھی. اب نے مرثیہ پڑھا, کہ میرے لیے اور میرے مرحوم. ہر کام میں کوشش کریں اپنے ساتھ اگر ہم مرحومین کو شامل کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ثواب ڈیوائڈ ہو جائے. نہیں, آپ کا حصہ تو رہے گا. دوسروں کو شامل کرنے سے بونس پوائنٹس میں اضافہ ہوگا. وہ جو بونس پوائنٹس ملیں گے وہ آپ کے مرحومین تک جائیں. کبھی کبھی ذہن میں سوال آتا ہے, آپ سوال, میں یہاں بیٹھا ہوں, میں نصیحت کر رہا ہوں, کوئی بھی آتا ہے آپ کو نصیحت کرتا ہے. میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, جواب آپ کو دینا. اگر کوئی شخص آپ کو ایسی بات کہے جس پر وہ خود عمل بھی نہیں کر رہا ہے, بات بھی اچھی ہوئی, تو آپ کو جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ انسان اچھا نہیں ہے, بات بھی اچھی ہوئی, وہ آ کر آپ کو سنا رہا ہے, تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ مانیں گے اس کی بات, آپ کہیں گے نہیں. دوسرا مرحلہ, انسان اچھا نہیں ہے لیکن وہ جو بات کر رہا ہے بات بڑی اچھی ہے, تو آپ کیا کریں؟ وہ خود عمل نہیں کر رہا, خود عمل نہیں کر رہا ہے اور اچھی بات کر رہا ہے, مثال, تو آپ کیا کریں؟ ہاں, میں بات کو سمجھانے کے چھوٹی سی داستان کا سوال کرتے ہیں. بیلجیم ایک ملک ہے, یوروپ کا جو ہے ملک ہے, وہاں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. بیلجیم نے یہ کتاب نکلی, بہت ہی اسپریچول کتاب نکلی, کھیلواڑی کتاب تھی, بڑی اچھی کتاب تھی. ایک شخص کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. وہ ایک دن جو ہے کتاب خریدنے کے لیے کتاب کی دکان میں گیا تو اس کی نظر اس کتاب پر پڑی. یہ شخص کتاب کو لیتا ہے, کچھ صفحے پڑھتا ہے تو کتاب سے محبت ہو جاتی ہے, کیونکہ کتاب میں سیر و سلوک کی باتیں, عرفان کی باتیں, خدا سے ملاقات کی باتیں, کافی خوش ہو گئے. اس نے کہا میں کتاب خریدوں گا, پوری کتاب. اب کتاب جیسے جیسے یہ جو ہے پڑھتا گیا, کتاب کے آتھر سے, کتاب کے مؤلف سے اسے محبت ہوئی, اس کے باتیں اچھی اچھی تھی. دل میں شوق پیدا ہوا کہ جب کتاب اتنی اچھی ہے تو کتاب کا لکھنے والا کتنا اچھا ہوگا. اب اس نے کہا کہ فین ہو گیا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ہم لوگ فین ہو جاتے, کسی کی آنکھ کی کچی دیکھتے ہیں, مجھے اسے لکھنا ہوتا ہے نا. کوئی نوحہ اچھا پڑھتا ہے, اس نے فین ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر وہ آ رہا ہے تو ہم 100 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ دل میں خواہش ہے کہ ایک مرتبہ اسے لکھیں. اب جو ہے کتاب سے محبت ہو گئی. اس نے کہا جس نے کتاب کو لکھا ہے مجھے اسے ملنا ہی ہوگا. یہ اپنے شہر سے نکلتا ہے, لمبا سفر طے کرتا ہے, سفر جو ہے طے کرتے کرتے اس کے آفس پہنچتا ہے, اس کے پی اے سے ملاقات کرتا ہے, کہتا ہے دیکھو کیا یہ کتاب تمہارے باس نے لکھی ہے؟ کہا ہاں بالکل تمہارے باس نے لکھی ہے. اس نے کہا میں ان کا عاشق ہوں, میں ان کا فین ہوں, میں ان کا محب ہوں, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں, اجازت نہیں, آپ نے پہلے جو ہے وقت لیا, اپوائنٹمنٹ لیا ہے, آپ کو نہیں ملے گا. اس نے درخواست کی کہ دیکھو میں بڑے دور سے آیا ہوں, میں ان کا عاشق ہوں, مجھے ملنے دیجیے. یہ اندر جاتا ہے, آ کر کہتا ہے بڑی مشکل سے میں نے منایا ہے, کچھ منٹ کے لیے وہ مان گئے ہیں, آپ اندر جائیے, ان سے ملاقات کیجیے, فوراً کیجیے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, 5 منٹ ہی کہا.
ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کے مؤلف کے عشق کے ساتھ یہ اس سے ملاقات کے لیے اس کے دفتر میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ کتاب کا مؤلف پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، اس سے پوچھتا بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے۔ سامنے سے اس نے کہا کتاب تو بہت سارے پڑھتے ہیں، تمہارے پڑھنے سے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں آپ کی کتاب کا عاشق ہو گیا ہوں۔ کہا کہ عاشق تم ہو گئے ہو تو مجھے کیا لینا دینا؟ جب محبت سے ملاقات کے لیے گیا، سامنے والا بے سے بات کر رہا ہے، دل دکھا، کتاب ہاتھ میں لیتا ہے، فوراً اس کے دفتر سے باہر نکلتا ہے، پی اے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کیا یہ واقعی سچ ہے کہ اتنی اچھی کتاب، پیار محبت کی کتاب اس نے لکھی ہے کہ تمہارے یہی باس نے لکھی ہے؟ کہا ہاں بالکل۔ یہ کہتا ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پی اے کہتا ہے تمہیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، میں ایک ہی منٹ میں سمجھا دوں گا۔ ڈرائر سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکالتا ہے، اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، کہتا ہے بتاؤ اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے انگوٹھی واقعی بڑی خوبصورت ہے، بڑی اچھی انگوٹھی ہے۔ دوسرا سوال پی اے کرتا ہے انگوٹھی اچھی ہے، تمہیں مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ دوسرا سوال کہ یہ بھی مانتے ہو کہ انگوٹھی کے بنانے والا بھی خوبصورت ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں ضروری نہیں، انگوٹھی خوبصورت ہے، بنانے والا کاریگر خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، بدصورت بھی ہو سکتا ہے۔ پی اے کہتا ہے یہی مسئلہ یہاں بھی ہے، کتاب اچھی ہے، کتاب لکھنے والا اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا جو فریضہ یہ بنتا ہے کہ بات اچھی ہے تو کچھ ہے، اگر وہ آدمی عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ جنت میں جائے، کم از کم آپ اس کی اچھی باتوں کو لے کر آپ تو جنت میں جا سکتے ہیں۔ روایت میں ہے قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنمی جنتیوں سے پوچھیں گے دنیا میں تم کچھ نہیں تھے، بولنے والے ہم تھے، تم نیچے بیٹھ کے سنتے تھے، تم کیسے جنت میں جا رہے ہو؟ نماز ہمارے پاس تھی، روزہ ہمارے پاس تھا، علم ہمارے پاس تھا، ہم جہنم میں، تم جاہل تھے، ہم تمہیں سکھاتے تھے، تم جنت میں جا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو سامنے سے جنتی جواب دیں گے، جواب سمپل ہے، تم کہتے گئے ہم عمل کرتے گئے، تمہاری مشکل یہ تھی کہ تم کہتے تھے عمل نہیں کرتے تھے، ہم جاہل تھے، ہم تم سے سنتے تھے عمل کرتے تھے، تم کہتے کہتے جہنمی بن گئے، ہم سنتے سنتے جنتی بن گئے۔ لہٰذا بات اچھی ہے اسے لے لینا۔ ہاں تیسرا مرحلہ اور اچھا ہے، اگر بات بھی اچھی ہے، کہنے والا بھی اچھا ہے تو نور نہ، اور یہ طبیعی چیز ہے، جب انسان مثال کے طور پر مجھ سے اچھی اچھی باتیں اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کے دل میں خواہش جو ہے جگتی ہے کہ دیکھیں کہ انسان اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، کہ انسان بھی اچھا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، طبیعی طور پہ دل میں خواہش اٹھتی ہے۔ ہاں ہم کیا قرآن میں اس کا تذکرہ کرتا ہے؟ آپ نے قرآن میں حضرت سلیمان اور بلقیس کا واقعہ سنا ہے نہیں سنایا؟ سنا ہے، آغاز سنا ہے۔ حضرت سلیمان نے جناب بلقیس کو ایک لیٹر لکھا، لیٹر میں کیا لکھا؟ قال یا ایھا الملأ انی ارسل الیک کتاب کریم۔ اے ملکہ، ملا کہتے ہیں ملکہ، عربک میں ملیان کو بھی جو ہم کہتے ہیں نا 10 لاکھ کو کیا کہتے ہیں؟ ملین۔ یہ جو ملین کہتے ہیں یہ عربک سے آیا ہے، ٹھیک ہے، ملا کہتے ہیں کسی چیز کا دھنی بھی ہے۔ ساتھوں پر یہاں لوگ بھر گئے، کوئی مجھے پوچھے کہ باہر مسجد کا کیا حال ہے، میں کہوں گا المسجد ملأ من الناس یا ملیان من الناس، مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور ملکہ کو ملا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس مال بھرا ہوا ہو، بادشاہ کو بادشاہ اس لیے کہا جاتا ہے جس کے پاس مال بھرا ہوا۔ اور مولانا کو ملا بھی کہتے ہیں، آپ نے سنا ہے نا ملا، کو مذاق میں بھی کہتے ہیں ملا۔ پتہ ہے آپ کو مولانا کو ملا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جس کے پاس مال بھرا ہوتا ہے اسے ملا کہا جاتا ہے، ملکہ کہا جاتا ہے، جس کے پاس علم بھرا ہوا ہو اسے ملا کہا جاتا ہے۔ ملا کوئی چھوٹا کا جو ہے نام نہیں ہے، چھوٹا لفظ نہیں ہے، ملا یعنی جس کے پاس ہر طرح کا علم بھرا ہو۔ حضرت سلیمان نے خط میں لکھا انی ارسل الیک کتاب کریم، میں تمہارے پاس ایک اسپیشل خط کو بھیج رہا ہوں۔ کیوں یہ خط اسپیشل ہو گیا؟ آگے کہا انہ من سلیمان
بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں بات اچھی ہے، بلقیس نے سلیمان کو کبھی نہیں دیکھا، خط ملا، بات بڑی اچھی ہے۔ اب بلقیس کے دل میں خواہش جاگی کہ کیا صرف یہ دعویٰ ہے، چونکہ سلوگنز اچھے اچھے بہت سارے لوگ جو ہے دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے دھوکے چھپے ہوئے ہیں۔ بلقیس نے کہا سلوگن اچھا ہے کہ یہ بہت اچھا خط ہے، یہ سلیمان کی جو ہے طرف سے ہے اور اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو رہی ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، بات بڑی اچھی ہے۔ لیکن بلقیس نے سوچا کہ میں بات کو دیکھ کر ان پر ایمان نہیں لاؤں، مجھے یہ بھی چیک کرنا ہوگا بات میں اور آدمی میں، قول میں اور کردار میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ انہوں نے بیٹھک بلائی، اپنے وزیروں سے پوچھا بتاؤ کوئی ایک سلیمان نام کا انسان ہے، اس نے خط بھیجا ہے، کیا کریں؟ لوگوں نے کہا آپ ملکہ ہیں، آپ کوئین ہیں، ٹھیک ہے، حکم آپ کا چلے گا، آپ جو بھی حکم دیں گے وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب بلقیس نے یہ نہیں کہا کہ جنگ کرو، بلکہ حضرت بلقیس نے کہا ہم ان کا ٹیسٹ دیں گے۔ بہت زیادہ دولت حضرت سلیمان کے پاس گئی۔ دیکھیں اگر بات میں اور قول میں فعل میں اگر فرق ہوگا تو دولت کو قبول کرنے کا پتہ چل جائے گا کہ پیسے کے لیے۔ جب حضرت بلقیس کے لوگ دولت لے کر حضرت سلیمان کے پاس پہنچے، سلیمان نے ان کو یہ جواب دیا اس سے کہیں بہتر اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ تحفے واپس اپنے ملکہ کو دے دو۔ اب جیسے ہی تحفے واپس آ رہے تھے، ابھی انتظار نہیں کیا، ان سے بات نہیں کی، حضرت بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی جھوٹا انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ فوراً بلقیس نے کہا اسی وقت میں سلیمان کے پاس۔ کیوں؟ بات بھی اچھی ہے، بات کا کرنے والا بھی اچھا ہے۔ جب ادھر سے حضرت بلقیس نکل رہی تھی تو حضرت سلیمان نے کہا کہ بلقیس میرے اوپر ایمان لا کر آ رہی ہے تو میرا فریضہ بھی ہے کہ اس کے لیے کچھ میں خاص اہتمام کروں۔ اسی لیے سلیمان نے پوچھا تھا کون ہے جو تخت بلقیس کو جلدی لا سکتا۔ کسی نے کہا 5 مہینے، کسی نے کہا 4 مہینے، کسی نے کہا 3 مہینے، اور آخر میں حضرت عاصم بن برقیہ نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہوں۔ اور روایات کی روشنی میں حضرت عاصم بن برقیہ کے پاس جو نالج تھی، جو علم تھی، علم کے 1000 دروازے ہیں، ہر دروازے کے اندر 1000 باب کھلتے ہیں۔ عاصم بن برقیہ کے پاس جو علم تھا وہ ایک دروازے کا بھی علم نہیں تھا۔ اور چھٹے امام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ہم وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے ہر طرح کے علم کو رکھ دیا۔ عاصم بن برقیہ کے پاس کتنا علم ہے؟ مختصر علم۔ طاقت کتنی ہے؟ پلک جھپکتے ہی وہ تخت بلقیس کو لا رہے ہیں۔ ائمہ کے پاس کتنا علم ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس جو ہے کتنا علم ہے؟ پورا علم کا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام بھی چاہتے تو حضرت علی اصغر کو فرات تک لے جانے کی ضرورت نہیں تھی، امام پلکوں کو جھپکتے فرات خود چل کر اپنے خیام تک آ سکتا تھا۔ پاور اتنا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی فرات سے کیوں سیراب نہیں کیا؟ اس کے 2 جواب دوں گا، پھر انشاءاللہ اس کو دعا جو چونکہ اذان میں بہت زیادہ ٹائم ہے، لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا، 50 منٹ کے اندر مسائل مسائل دونوں پورے ہو جائیں گے۔ سب مل کر ایک سوال پڑھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اتنی قربانیاں دے دی، اپنے پاورز کا یوز کیوں نہیں کیا؟ پاور کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس کے 2 جواب، یہ عاقلانہ جواب ہے، یہ عارفانہ اور عاشقانہ جواب۔ پہلے جو ہے آپ عاقلانہ جواب دیکھیں، امام حسین علیہ السلام جو دنیا میں آئے تھے وہ انسانیت کے لباس میں آئے تھے، لہذا جو بھی کام کر رہے تھے وہ انسانیت کے دائرے میں کر رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پاور نہیں تھی، روایت میں ہے نا کہ روز عاشورہ 4000 فرشتے آئے تھے، کہا تھا کہ ہم مدد کریں گے، امام نے کہا نہیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ فرشتے آج بھی نہیں، امام حسین علیہ السلام کے قبر کا طواف کر رہے تھے۔ جنات آئے لیکن ان کی مدد بھی نہیں کی گئی، کیوں؟ تاکہ کل کوئی مشکل حالات نہیں ہے نہ
بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. کیوں؟ پتا ہے اگر بیٹے کے ساتھ رہوں گا تو ابراہیم اور اسماعیل کا نام باقی رہے گا, اسماعیل کی قربانی دوں گا تو خدا کا نام باقی رہے گا. یہی بات امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کی تھی. اگر امام حسین معجزہ دکھاتے, پاورز کا استعمال کرتے تو حسین کو زندہ رہتے, خدا کا نام مٹ جاتا. امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں اس لیے تھی کہ حسین مٹتا ہے تو مٹ جائے, خدا کا نام ہمیشہ کے لیے باقی. اور خدا نے بھی جب دیکھا کہ حسین نے میرے لیے اپنا قربان کر دیا ہے, خداوند عالم نے بھی کہا حسین تو نے میرے لیے اپنے آپ کو مٹایا ہے, میری ذمہ داری بنتی ہے میں ہمیشہ کے لیے تجھے زندہ کروں. ماہ مبارک رمضان ہے نا, اگلے ہفتے شب قدر آئے گی نہیں آئی. شب قدر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, ساتھ میں زیارت امام حسین علیہ السلام میں پڑھی جائے. کیوں؟ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے خدا کی راہ میں قربانیاں دی تھی. اللہ نے بھی امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ کر دیا ہے. جہاں جہاں پر خدا کا نام آئے وہاں وہاں پر امام حسین. خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی. آدمی اچھا نہیں ہے, بات اچھی نہیں ہے, مگر بات بھی نہ لو آدمی. اگر آدمی برا ہے, بات اچھی ہے, آپ بات لے لو, آپ کا فائدہ ہو جائے گا, وہ نقصان میں جاتا ہے تو. تیسرا مرحلہ, بات بھی اچھی ہے, کہنے والے بھی اچھے. مثال کے طور پر ہمارے ائمہ احکام, یہ سب سے بلند و بالا ذات خداوند عالم کی ذات ہے. خداوند عالم سارے کائنات میں پاورفل, وہ جو کہتا ہے پوری نالج کے ساتھ کہتا ہے. اور ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے کچھ پیغامات ہم تک پہنچائے. اب میں اپنی بات کروں, کچھ پیغامات اللہ نے. ماہ مبارک رمضان کی کتنی تاریخ ہے؟ 12 تاریخ, آج 12واں روزہ ہے. ماہ مبارک رمضان میں ہم لوگ ہر دن ایک خاص دعا پڑھ رہے ہیں, نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کل 11 دن ہم نے دعا کی تھی, پروردگارا تو ہمیں جو ہے احسان دے دے, تو ہمیں گناہوں سے بچا لے, قیامت کے دن آدش جہنم سے محفوظ فرما. 12ویں دن کی دعا کی کچھ جملات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت کا. بات بھی اچھی ہے, بات کو کہنے والا بھی اچھا ہے, تو ہمارا فریضہ کیا ہے, بات کو لے لیں اور اس پر ہم. 12ویں دن کی دعا شروع کہاں سے؟ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف. 12ویں دن کی دعا میں پہلے خلاصہ بیان کرتا ہوں. 12ویں دن روزے دار خدا سے دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ روزے دار کہتا ہے کہ پروردگارا آج کے دن 12ویں دن میں نے تیری خوشنودی کی خاطر روزہ رکھا, اس کے بدلے میں مجھے 4 گفٹس چاہیے. کتنے ہدیے چاہیے مجھے؟ 4 تحفے چاہیے. ٹھیک ہے, 2 زیور چاہیے, 2 لباس چاہیے, 2 ذمہ داریاں چاہیے, 1 سیکورٹی چاہیے. یہ 12ویں دن کی دعا کا خلاصہ. روزے دار صبح اٹھ کر دعا کرتا ہے نا, سحر کے بعد یا دن میں بھی پڑھی ہوگی آپ نے. اچھا, 2 زیور کون سے ہیں جو 12ویں دن روزے دار روزہ رکھ کے خدا سے طلب کرتا ہے؟ روزے دار پہلا زیور خدا سے طلب کر رہا ہے کہ اللہم زینی, پروردگارا تو مجھے مزین کر دے. کس چیز سے؟ بالستر والعفاف. 2 زیور مجھے دے دے. پہلا زیور ستر کا زیور دے دے, دوسرا زیور عفاف کا زیور دے دے. یہ ستر کا زیور کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ستر کہتے ہیں چھپنے کو, یعنی پروردگار سے 12ویں دن یہ زیور ہم طلب کر رہے ہیں کہ پروردگارا تو مجھے ایسا بنا دے کہ دوسروں کے عیب دیکھوں تو ہر کسی سے بیان کرتا نہ پھروں, بلکہ میں اپنے عیبوں کی طرف توجہ رکھوں. نہیں, مثال کے ذریعے خدا چاہتا ہے کہ ہم شہد کی مکھی بن کر زندگی بسر کریں, عام مکھی بن کے زندگی بسر کریں. عام مکھی کیا کرتی ہے؟ جہاں غلاظت دیکھتی ہے بیٹھ جائے. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ اس کا گزر بھی غلاظتوں سے ہوتا ہے لیکن بیٹھتی نہیں ہے. جہاں خوشبو ہوتی ہے وہیں جا کر بیٹھتی ہے. گویا رمضان کے 12ویں دن ہم جو خدا سے دعا طلب کر رہے ہیں کہ پروردگارا تو ہمیں ذکر کے زیور سے آج کے دن آراستہ کر دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگارا میں انسان ہوں, انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں, دوستوں کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے دوست ہوں گے تو معصوم نہیں ہے, ان کی 100 خرابیاں ہوں گی تو 100 اچھائیاں بھی ہوگی. اس دن ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو ایسا بنا دے کہ ہماری توجہ ان کے عیبوں کی طرف نہ ہو بلکہ ان کی خوبیوں کی طرف ہو. جو ان کے اندر اچھی چیزیں ہیں ہم ان چیزوں کو دیں. دوسرا
والعفاف، عفاف عفت سے، عفت پاک دامنی سے، یعنی 12ویں دن ہم خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ آج کے دن مجھے یہ زیور دے دے کہ میں گناہ سے نفرت کرنے لوں۔ مثال کے طور پر آپ کو پتا چل جائے گلاس میں جو لکوڈ رکھا ہوا ہے وہ پینے سے آپ مر جائیں گے تو کیا پیئیں گے اسے؟ نہیں پیئیں گے، نہیں۔ کوئی گندی چیز رکھی ہوئی ہے، میں آپ سے کہوں تھوڑا سا ہاتھ ٹچ کر دیجیے، آپ ٹچ کریں گے، پھول رکھے ہو تو کیا کریں گے؟ تو فوراً آپ بتائیں گے۔ علماء نے تحریر کیا ہمارے امام معصوم اس لیے تھے چونکہ گناہ کی حقیقت میں پتہ چل گئی تھی کہ گناہ ایک نجاست کی مانند ہے۔ جب نجاست کا علم ہو جائے کوئی بھی انسان نجاست کے قریب اپنے آپ کو لے جانا نہیں چاہے گا۔ باقی دن ہم دو زیور طلب کر رہے ہیں، کون سا زیور؟ پروردگارہ مجھے صدق کا زیور دے دے، لوگوں کے بیان نہ کروں، میں اپنے عیبوں کو دیکھوں، میں اپنا کریکشن کروں، ٹھیک ہے، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھوں، میں اپنا کریکشن کروں۔ پہلا زیور۔ دوسرا زیور کیا طلب کرنا ہے؟ گناہوں سے دور۔ اس کے بعد روزے دار اللہ سے دو لباس کو طلب کرتا ہے۔ آج کے دن بعد کے دن ہوا ہے، کون سا لباس ہے؟ وَاسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالتَّقَوَىٰ۔ بعد میں دن روزے دار اللہ سے دعا کرتا ہے پروردگارہ دو ڈریس دے دے، دو لباس کی ضرورت ہے مجھے۔ پہلا لباس کون سا؟ قناعت کا لباس۔ دوسرا لباس کفاف کا لباس۔ کفاف کیا ہے؟ قناعت کیا ہے؟ دونوں میں باریک جو ہے فرق ہے، ٹھیک ہے۔ قناعت کیا ہے؟ مال کی فراوانی ہے، میرے پاس ابھی 10 لاکھ روپے ہیں تو آج یا کل میں 10 لاکھ پورے خرچ کر دوں، یہ بیوقوفی ہے نا، ٹھیک ہے۔ جتنا ضروری ہو میں اتنا ہی خرچ کروں، یہ قناعت ہے۔ کفاف کیا ہے؟ جتنا میرے پاس ہے اسی پر میں خوش رہوں، نہیں میں کاسا ہوں۔ پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے، پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں بھوک لگی، ایک بکریوں کا گلہ ملا۔ پیغمبر اسلام نے بکریوں کے گلے کے مالک سے کہا کہ دیکھو میں بھوکا ہوں، ہو سکے تو کچھ دودھ بکریوں کا مجھے پلا دو۔ مالک نے بکریوں کا دودھ دھوا اور پیغمبر اسلام کو سیراب کیا۔ پیغمبر اسلام نے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، دعا فرمائی پروردگارہ تو اس نے مجھے سیراب کیا ہے، تو اس کی زندگی میں قناعت کو داخل کر۔ دعا پوری ہوئی، کچھ قدم اور آگے بڑھے، پھر پیغمبر اسلام کو بھوک لگی، دوسرا بکریوں کا گلہ دکھائی دیا۔ پیغمبر اسلام نے پھر اس گلے کے مالک سے کہا بھوک لگی ہے دودھ پلا دے۔ گلے کے مالک نے کہا میں دودھ پلانے والا نہیں ہوں، دودھ کا مالک میں ہوں، میں بیکار میں دودھ جو ہے آپ کو دینے والا نہیں ہوں۔ پیغمبر اسلام نے ہاتھوں کو بلند کیا پروردگارہ اسے ہر طرح کے مال و دولت سے نواز دے۔ اصحاب نے تعجب کیا، جس نے کھانا کھلایا اس کے لیے قناعت کی دعا، جس نے بھوکا رکھا اس کے لیے دولت کی دعا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا تمہیں پتا نہیں قناعت کے ساتھ زندگی آسان ہو جاتی ہے، مال کے ساتھ زحمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ٹینشنز بڑھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اچھے آدمی کے لیے قناعت کی دعا کی، جس نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا اس کے لیے میں نے کہا پروردگارہ ہر طرح کی دولت اسے دے دے۔ تو ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ دو لباس طلب کرتے ہیں، پروردگارہ تو ہماری زندگی میں قناعت ہوگا، جتنا ہے اسی پر راضی ہو، مجھے مینجمنٹ کرنا آ جائے، مجھے مینیج کرنا آ جائے، جو میری کمائی ہے جو میری آمدنی ہے اسی سے کس طرح سے میں زندگی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھاتا ہوں۔ آمدنی کم ہے اور ذہن میں 24 گھنٹے کروڑ روپیہ حاصل کرنے کا نقشہ چلتا رہے تو جو ہے وہ بھی چلا جائے۔ ہو رہا ہے نا آج کل، زیادہ پیسہ حاصل کرنے کے چکر میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جو کم پیسہ ہے وہ ڈال رہے ہیں، نہ زیادہ مل رہا ہے، جو کم ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اسی لیے بعد دن ماہ مبارک کے رمضان کے دعا میں یہ آیا ہے کہ پروردگارہ مجھے دو لباس دے دے، ایک قناعت کا لباس دے دے، ایک کفاف کا لباس دے دے، مجھے توفیق دے دے کہ جتنا میرے پاس ہے اسی میں میں راضی رہوں۔ پھر اس کے بعد روزے دار دو ذمہ داریوں کو خدا سے طلب کرتا ہے، پروردگارہ دو ریسپانسبلٹیز میں قبول کرنے کے لیے تیار۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد دن کی دعا میں دو ذمہ داریاں، کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ وَحْمِلْنِي فِيهِ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ۔ پروردگار آج کے دن مجھے دو ریسپانسبلٹیز دے دے، دو ذمہ داریاں دے دے، میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ عدالت۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ انصاف۔ انصاف کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہمارے یہاں ترازو ہوتا ہے، اس کے درمیان
ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں پروردگارا اگر تو مجھے یہ ذمہ داری دے دے کہ میں 4 لوگوں میں فیصلہ کرنے کے لائق ہو جاؤں، لوگ مجھے فیصلہ کرنے والا سمجھ کر اپنا فیصلہ کرنے کے لیے میرے پاس آئے، تو مجھے یہ ذمہ داری دے کہ میں ترازو کے اس کانٹے کے مانند ہو جاؤں، انصاف کرنے کے لیے بیٹھوں تو کسی پارٹی کی طرف میرا جھکاؤ نہ ہو۔ میرا بھائی ہے، میرا رشتے دار ہے، میرے خاندان والا ہے، میرا دوست ہے، اس نے کبھی میرا کوئی کام کیا تھا یا ہو سکتا ہے فیوچر میں میرے کام آ جائے گا، نہیں، ٹھیک ہے، وَحْكُمْ فِيهِ بِالْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ۔ ذرا ماہ مبارک رمضان کی 12ویں تاریخ میں 2 ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہوں اگر تو دے دے۔ پہلے کیا؟ کون سی؟ عدالت کی، دوسری انصاف۔ انصاف اور عدالت میں زیادہ فرق نہیں ہے اور جو تفصیلی گفتگو ہے۔ اس کے بعد ایک سیکیورٹی روزے دار کہتا پروردگارہ 3 چیزیں میں نے مان لی لیکن ایک سیکیورٹی بھی چاہیے مجھے۔ کیا ہے وہ سیکیورٹی؟ وہ آمنی فیہ، ٹھیک ہے، من کل خطائی یا ما اخاف، ٹھیک ہے، پروردگارہ ماہ مبارک رمضان کے بعد میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے سیکیورٹی چاہیے۔ اس چیز سے سیکیورٹی چاہیے، زندگی ہے تو زندگی کے ساتھ ڈر ہے یا نہیں؟ آج میں اچھا ہوں کل کیا ہوگا؟ آج تو پیسہ ہے کل کیا ہوگا؟ بچے چھوٹے بڑے ہو جائیں گے کل فیوچر کیا ہوگا؟ ابھی میں اچھا پال رہا ہوں، جس گھر میں یہ جائیں گے وہاں ان کی تربیت کیسے ہو، بہو ملے گی کیسے ملے گی، داماد ملے گا کیسے ملے گا، ابھی میں صحت مند ہوں، فیوچر میں کوئی اچھی بیماری آ جائے، اچھی خاصی بیماری آ جائے تو میرا حال کیا ہوگا؟ تو انسان جو زندگی بسر کر رہا ہے وہ کئی طرح کے خوف اور ڈر کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی 12ویں دن میں آخری دعا جو روزے دار طلب کر رہا ہے پروردگار عالم سے وہ یہی دعا ہے کہ پروردگارہ جتنے بھی خوف ہیں میری زندگی میں سب سے مجھے امن و امان دے دے۔ پھر اس کے بعد روزے دار کہتا ہے بے عصمت اللہ، ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے، کہ تو کیا ہے؟ چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے، تو چیزوں کی محافظت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور آخری میں پھر یہ دعا کرتا ہے یا قسمت الخالقین، کہ جتنے ڈرنے والے ہیں نا پوری کائنات میں سب سے بچانے والی ذات کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ 12ویں دن ہم نے خداوند عالم کی بارگاہ میں 2 زیور مانگے، 2 لباس مانگے، 2 ذمہ داریاں مانگی، ایک سیکیورٹی مانگی، اور کل جو 13 تاریخ آئے گی 13 تاریخ میں جو ہے دوسری دعا ہے اس کے روایت میں جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، جیسے ماہ مبارک رمضان آتا ہے انا للہ ما یطلع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہت بڑا سفرہ بچھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور سفرے میں کیا رکھا ہے اللہ نے؟ ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر۔ اس سفرے میں کیا کیا ہے پتہ ہے؟ سفرے کی کوالٹی یہ ہے کہ ایسی چیزیں اس سفرے میں رکھی ہوئی ہیں کہ جسے کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا ہو، نہ کسی کان نے اس سفرے کے بارے میں کبھی سنا ہو، نہ ہی کسی بندے کے دل میں اس سفرے کے بارے میں کبھی کوئی خیال آیا۔ اچھا سفرہ تو بڑا اچھا ہے، سفرے میں بیٹھے گا تو مجھے کہہ دیا جائے یہاں پر سفرہ لگایا گیا ہے، سفرہ لگنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کا انویٹیشن بھی ہونا ضروری ہے۔ دعوتیں تو بہت ہوتی ہے بھائی شہر میں، جس کے پاس انویٹیشن ہے وہی جا کر فائدہ اٹھایا جانا۔ بالکل اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سفرہ، بہت بڑا دسترخوان بچھایا ہوا ہے، لیکن انویٹیشن سب کے لیے نہیں۔ روایت میں جملے ہیں لا یقعد علیہا الا الصائمون، اس سفرے میں سب جا کے نہیں بیٹھیں گے، اس سفرے میں صرف اور صرف وہ لوگ بیٹھیں گے جو خدا کی خوشنودی کی خاطر روزہ، دیکھیں روزہ واجبات میں سے بڑی آسانی سے ہم روزے کو چھوڑ دیں، جوانی کی حالت میں چھوڑ دیں۔ بہت سارے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ 90 سال کے ہوتے ہیں، 95 سال کے ہوتے ہیں، پھر بھی روزے کھاتے ہیں۔ عادت کی بات ہے کہ آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہی نہیں، آپ نے کوشش نہیں کی، کوشش کرے تو بڑے سے بڑا کام ہو سکتا ہے۔ جوانی کے حالت میں بہت سارا ایسے لوگ ہوتا ہے جو کہ حرام ہے۔ حرام کیا ہوتا ہے؟ جس سے اللہ ناراض ہے، جس کی وجہ سے جہنم میں ڈال، یہی ہے ناراض۔ واجب پہ عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ ریوارڈ ملے گا،
ہمیشہ ہمیشہ ہے، انفینٹی ہے نا، آخرت انفینائٹ ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں کرنے کا سامان خداوند عالم نے کچھ رائٹس دیے، کچھ حقوق دیے، یہ کرو یہ نہیں، یہ کرو اور یہ جن کے بارے میں کہا ہے کرو ہر حال میں کرنا، جن کے بارے میں کہا ہے ڈو ان کو نہیں کرنا ہے، تو وہاں ہم لوگوں کو جانا ہے۔ اور بارہ میں اپنی مجالس میں یہیں سے رکھ دیتا ہوں، آج بھی یہیں سے رکھ دوں گا۔ خداوند عالم نے جب ذمہ داریوں کو بانٹا تو ذمہ داریوں کو دو حصوں میں بانٹا، عقائد احکام، کچھ بلیف ہے، کچھ ہماری مانیتا ہے جو ہم دل سے مانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بعد کچھ احکام ہے، کچھ پریکٹیکل سٹیپس اٹھانے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جب بلیف کی بات آئی تو سب سے پہلا عقیدے کا جو مسئلہ بیان کیا وہ مسئلہ یہ تھا اللہ تعبدوا الا اياه۔ دیکھو عقیدے کے بارے میں سب سے پہلا حکم یہ ہے دنیا میں جا رہے ہو پروردگار کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، اگر مجھے چھوڑ کر کسی کو پوجو گے، کسی کی عبادت کرو گے تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں۔ دنیا میں بھیج رہا ہوں تاکہ کیا ہے، پہلا حکم کیا ہے، دنیا میں جانا کس کی عبادت کرنا، صرف اور صرف میری عبادت۔ اب جب پریکٹیکل سٹیپس کی بات آئی تو اللہ نے پہلا حکم یہ سنایا وبالوالدین، نماز بعد میں پڑھ لو، روزہ بعد میں رکھنا، حج بعد میں جانا۔ پہلا مسئلہ جو اللہ نے ریویل کیا ہے، ڈسکور کیا ہے، آپ لوگوں تک پہنچایا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے وبالوالدین، والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، احسان کیسے، زندہ ہے تو ان کا خیال، اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے ایسے کاموں کو انجام دینا جو عالم برزخ میں انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے بھائی جناب ممتاز صاحب کا انتقال ہوا، بچے باپ کی طرف سے یتیم ہو گئے، ماں زندہ ہے، اب ان کی دو ذمہ داریاں بن جاتی ہیں، باپ کے لیے ادھر کے لیے جو ہے کوشے کو بھیجنا، جب تک ماں اس دنیا میں ہے ماں کا اطاعت گزار بیٹا بن کر زندگی دو ریسپانسبلٹی، ٹھیک ہے، جو زندہ ہیں انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے، ہاں خوش رکھنا ہے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں ہمیشہ مثال ثواب پہنچانا، ضروری نہیں ہے مجلس ہی کریں، کسی بھی طرح آپ سلوات کرتے رہیے، کہیے کہ اس کا ثواب ہے، کہیں ایسا نہ ہو، کبھی کبھی ہوتا ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی ہمیں زیادہ فکر ہو جاتی ہے، جو دنیا میں ہے وہ چیزوں کے لیے ترستے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں، چونکہ انسان جب جدا ہو جاتا ہے نا، سول نکل جاتی ہے، دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، نعمت ہو جاتی ہے تو اس کا اندازہ ہوتا ہے، اسے زیادہ مس کرتا ہے انسان، لیکن جو نعمت ہمارے درمیان ہوتی چونکہ وہ ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا والدین میں سے اگر یہ جو دنیا سے چلا جائے، جو جا رہا ہے والدہ ہو یا والد ہو، ان کے لیے ہمیشہ ہمیں حساب کوئی ایک ایسا کام کرنا ہے جو برزخ میں ان کے کام آئے، والد یا والدہ دونوں میں سے اگر کوئی دنیا میں رہ گیا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان کے وارث کو، ان کے حقوق کو پورا وبالوالدین احسانا۔ مرحوم کے بچوں سے مجلس کا تحفہ یہی دینا چاہوں گا کہ اگر واقعاً آپ اپنے والد سے محبت کرتے تھے، خوش رکھنا چاہتے ہیں تو کچھ ایسا کام کیجیے کہ والد کے لیے ایصال ثواب بھی ہوتا رہے، والد نے جو نشانیاں چھوڑی ان کا احترام بھی ہوتا رہے، اور ماں کی خدمت کا خیال رکھے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تب جاتا ہے پتہ نہیں، میں ابھی یہاں بول رہا ہوں صحیح سلامت پیچھے حکم کا اس گارنٹی کوئی لے گا نہیں لے گا، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب مرسل اعظم نہ رہے اور رہے گا، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، باقی رہنے کا حق صرف خداوند عالم کی ذات۔ اب جب جانا ہے تو ہمیں اس بات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے، خدا جب چاہے ہم سے جو چاہے لے سکتا ہے، ہمیں تیار رہنا ہے، جب خدا ہم سے چیزوں کو لے لے تو ہم ائمہ کی مانند اپنے زبان سے یہی جملہ نکالیں، ردن بقضاء یہی و تسلیماً، تیرے فیصلے کے آگے تو بہتر جانتا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جو دیتا ہے تو ہماری بھلائی ہے، دیتا ہے تب بھی ہماری، کہ خدا ظالم نہیں ہے نا، کچھ دیتا ہے تو ہماری بھلائی ہے، کچھ چیز ہم سے چھین بھی لے لیتا ہے وہ ہماری ہی بھلائی ہے۔ انسان کا فریضہ یہ ہے کہ انسان صبر کے دامن کو نہ چھوڑے۔ ایمانی زندگی آپ دیکھیے کربلا میں کیا کیا نہیں ہوا،
کوفہ اور شام کے بازاروں میں گھمایا گیا. کوئی جھوٹی تعریف بھی نہیں کہتی کہ حسین کے بہنوں نے، حسین کے بچوں نے زبان سے شکوا. جب ظالم نے پوچھا کیا دیکھا، بی بی نے یہی جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سارے امتحانات بڑے آسانی سے اہل بیت حرم کی خواتین نے پار کیے. وہ وقت بھی آیا کہ جب اہل بیت حرم کی خواتین کی رہائی ہوئی. جب رہائی ہوئی، روایتیں دو طرح کی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جب رہائی ہوئی تو یزید ایک شخص کو معین کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم یہ قافلہ لے جاؤ، لے جا کر مدینہ چھوڑ دو. کہیں دوسری جگہ نہیں چھوڑ، کہاں چھوڑ کر آنا؟ مدینہ چھوڑ. اب یہ شخص قافلہ لے کر مدینے کے راستے پر رواں دواں تھا. راستے میں ایک مرتبہ قافلہ رکتا ہے اور قافلہ سالار امام سے کہتا ہے کہ یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں. ایک راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے. اب جیسے ہی جناب زینب نے سنا کہ ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے تو چوتھے امام کو اپنے قریب بلایا، کہا بیٹا سید سجاد، جب سے ہم کربلا سے نکلے ہیں میں نے بھائی کے قبر کی زیارت نہیں کی، اس بہن نے بھائی کا چہلم نہیں منایا ہے. بیٹا قافلے سالار سے کہنا پہلے وہاں کربلا لے جائے، بہن بھائی کا چہلم منائے گی، پھر مدینہ جائے گی. وہ وقت بھی آیا جب یہ لٹا ہوا قافلہ دوبارہ وارد کربلا ہوا. ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے وارث کے قبر پر گرا دیا، سب بیٹھ کرنے لگے. ایک مرتبہ جناب زینب نے امام سے کہا بیٹا سید سجاد، میں نے سب کی قبروں کی زیارت کر لی، سب پر ماتم کر لیا. اے بیٹا سید سجاد، مجھے غازی عباس کی قبر نظر نہیں آ رہی ہے. امام نے کٹی کا ہاتھ تھاما، فرات کے قریب گئے، ایک چھوٹی سی قبر کے پاس رکے. جناب زینب نے تعجب سے پوچھا بیٹا سید سجاد، میں نے تجھ سے کہا تھا عباس کی قبر پر لے آنا، تو یہ کس بچے کی قبر پر لے آیا؟ ارے میرا غازی جب گھوڑے پر سوار ہوتا تو اس کے پیر زمین پر خط دیتے تھے. بیٹا یہ تو بچے کی قبر ہے. امام نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بوڑھی اماں یہ چچا کی قبر ہے. شہادت کے بعد ظالموں نے چچا کے اتنے ٹکڑے کیے، میں نے بوریے میں ٹکڑوں کو جمع. اللہ رحمت اللہ علیہ بار الہ پروردگار محمد والے محمد کا ہمارے مختصر سے قبول فرما. بار الہ پروردگار مرحوم کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. بار الہ پروردگار مرحوم کے گھر والوں کو، خصوصاً ماں کو، زوجات کو، بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. بار الہ پروردگار جہاں کئی مومنین و مومنات پریشان حال ہے سب پریشانی کو دور فرما. بار الہ پروردگار مومنین و مومنات محفوظ ہے فضل کو عطا فرما. بار الہ پروردگار مومنین و مومنات کے اولاد ہے سب کو اولاد صالح محمد فرما. بار الہ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما. بار الہ پروردگار پرچم خلفاء کو فرما. تیرے بندے خاص امام کے ظہور میں تعجیل فرما.